10 محرم کا روزہ رکھنے والے سن لیں، یہ دعا ضرور مانگیں، اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو عزت، احترام اور برکت والا ہے۔ بہت سے مسلمان نئے اسلامی سال کے آغاز پر محرم کا چاند تو دیکھتے ہیں، لیکن اس عظیم مہینے کی اصل فضیلت اور اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن کسی مہینے کو اپنی طرف منسوب کرنا اس کی خاص عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ محرم الحرام ہمیں صرف نئے سال کی آمد کی یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام کے ایسے عظیم واقعات پیش آئے جنہوں نے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کی اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ مسلمان ہر حال میں حق کا ساتھ دیتا ہے اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ محرم الحرام کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کے دین کے مطابق زندگی کو گزارنے کا عزم کرے۔ اب اگر روزے کی بات کی جائے تو روزہ اسلام کی عظیم عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی، نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بندہ شدید بھوک اور پیاس کے باوجود صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور اس کے اجر کو بے حد عظیم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا کتنا مبارک اور باعث اجر عمل۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کی عبادت اور روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محرم میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محرم کے روزے فرض نہیں بلکہ نفلی روزے ہیں، لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ خاص ہے۔ خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک دن کا روزہ بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم موقع کو ضائع نہ کرے بلکہ اخلاص اور محبت کے ساتھ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس وجہ سے علماء نے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کو بہتر قرار دیا۔ اگرچہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ محرم الحرام کا پیغام صرف روزے تک محدود نہیں بلکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اپنی اصلاح کرنے، توبہ کرنے، نیک اعمال بڑھانے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں سچی
तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा, हमें अपनी रज़ा वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हर उस अमल से बचा जो तेरी नाराज़गी का सबब बने। ए अल्लाह, जिस तरह तूने अपने नेक बंदों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई, इसी तरह हम पर भी अपनी ख़ास फजल करम फरमा। ए अल्लाह, हमें मुहर्रम अल हराम की बरकतों से भरपूर हिस्सा अता फरमा, हमें इबादत, ज़िक्र, तिलावत कुरान और नेक कमाल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें आशूरा की बरकतों से माला माल फरमा और हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हो जाता है। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियां दूर फरमा, बीमारियों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमा, रोज़गारों को हलाल रिज़्क अता फरमा, हमारे वालिदैन पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत और बरकत अता फरमा, हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख और ईमान की हालत में ही दुनिया से रुख़सत फरमा। ए अल्लाह, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अहले बैत अतहार और तमाम शहदाए करबला पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हक बात कहने, हक पर कायम रहने और हर हाल में तेरी रज़ा को मुक़द्दस रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।